اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف ابھی چند روز پہلے ہی شروع ہوا ہے۔ ویسے تو اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کرنے کے لیے کوئی خاص وقت، کوئی خاص ساعت ضروری نہیں ہوتی۔ آج بھی آپ کی خدمت میں چند احادیث ایسی میں پیش کروں گا کہ جن کو سن کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم مسلمانوں کے لیے تو اللہ نے جو ہم پہ یہ خاص انعام کیا ہے کہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا ہے، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے بدلے میں تمام عمر ہم سجدے پہ میں گرے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو انتہائی بلند روحانی مقامات پر پہنچنے کے انتہائی آسان اور انتہائی چھوٹے چھوٹے نسخے عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں لوگوں میں جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے، محبت پیدا کرنے کے لیے ہم پہلے بھی کئی بات کر چکے ہیں کہ بے تحاشا غیر معتبر جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن آج کچھ احادیث اور اقوال صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہم پیش کریں گے جو معتبر ہیں اور ان کی روشنی میں ہمیں درود شریف پڑھنے کے صحیح فضائل جو ہیں ان سے واقفیت حاصل ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جب کبھی درود پڑھنے کا موقع ہو اور ہم درود نہ پڑھیں تو اس کے نتیجے میں کس قسم کے اللہ کی ناراضگی کا ہمیں سامنا ہو سکتا ہے اس پہ بات ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ پھر فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر زیادہ درود پڑھتا ہوں، تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ میں کتنا درود پڑھوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چوتھا حصہ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آدھا حصہ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا چاہو اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا 2/3؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ میں اب آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری پریشانی سے تمہیں بچا لیا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ تب تمہیں اللہ دنیا کی پریشانیوں سے بھی بچا لے گا اور آخرت میں بھی تمہاری کفایت ہو جائے گی۔ تو اب یہ بڑا آسان نسخہ کہ انسان ہر وقت درود شریف پڑھتا رہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو
آواز کے بغیر بھی پڑھ سکتا ہے، شرعاً ویسے اس میں بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ممانعت شرعی طور پہ کوئی نہیں ہے، درود پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اگر ادب کا تقاضا آپ سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو دل میں تو پڑھ ہی سکتے ہیں، آواز کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے تو آواز کے ساتھ بھی پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ اگر موقع ملے باقاعدہ بیٹھ کر پڑھنے کا تو جو نماز والا درود ہے جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، پھر وہ پڑھا کریں جتنا زیادہ پڑھ سکیں، کیونکہ یہ اللہ کو بھی محبوب درود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب درود ہے، کیونکہ اللہ نے اسی وجہ سے اس کو نماز کا حصہ بنایا۔ پھر ایک اور حدیث میں آیا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ جو بزرگان دین ہیں علیہم الرحمہ، ان کی سوچ بڑی مختلف ہے۔ کسی نے بڑی خوبصورت ایک بات کی، کہنے لگے کہ جی میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا کہ کوئی ایک ایسی بات مجھے بتا دیں کہ جس کو سننے کے بعد میرا جنت میں جانے کے لیے شوق بہت زیادہ بڑھ جائے، اشتیاق ہو، میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں، زیادہ سے زیادہ محنت کروں کہ جنت مجھ پر واجب ہو جائے۔ بزرگوں نے جواب دیا، بس یہ یاد رکھنا کہ جنت میں تمہارا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور تمہیں اس کی صحبت حاصل ہو سکے گی۔ اگر اس بات پہ ایمان پختہ کر لو گے تو دل میں اتنا شوق پیدا ہوگا، دل میں اتنا ذوق پیدا ہوگا کہ ہر وقت درود شریف پڑھنے کو تڑپو گے۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ ہم دنیا داری کے اندر لگے رہتے ہیں تو ہم سے زبان سے بد زبانی بھی ہو جاتی ہے، بد کلامی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی غلط بات بھی نکل جاتی ہے، کوئی ہمارے منہ پہ ہمیں کچھ کہتا ہے تو جواب میں فوری طور پہ ہماری زبان سے کچھ نکل جاتا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو زبان ہے، اس زبان کو کچھ نہ کچھ بولنے کا شوق ہے، کچھ نہ کچھ کہنے کا اس منہ کو شوق ہے، اس زبان اور اس منہ کو کچھ کہنے اور بولنے کے لیے ہر وقت دے دو تاکہ کسی اور طرف یا نہ جائے۔ یا تو اللہ کا ذکر لے لو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح لے لو، تو اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی معاملہ اس طرح کا ہوگا تو بد زبانی کی بجائے چونکہ بہت زیادہ ذکر کرو گے تو تمہاری زبان سے اور تمہارے منہ سے اس کی حمد و ثنا ہی نکلے گی۔ ہمارے کے عزیز عراق کے پاس ایک علاقہ ہے کردستان کے نام سے، تو ہمارے عقیدت مند بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ کچھ عرصہ انہیں وہاں ایک پروجیکٹ پہ کام کرنے کا موقع ملا، واپس آئے تو انہوں نے بڑی مجھے جو بات بتائی وہ بات سن کے ہمیں بڑی خوشی دل سے ہوئی، کاش کہ ایسی کوئی بات ہمارے یہاں بھی ہو۔ وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم سے جیسے کوئی غلطی ہو جائے، ہمارے بچے آج کل فوری طور پہ وہ انگریزی کا ایک لفظ ہے فوراً بولتے ہیں، ہم تو یہاں پہ بولنا بھی نہیں پسند کریں گے ایسا لفظ، دو چار الفاظ ہیں انتہائی گھٹیا قسم کے، جیسے ہی کچھ ہو جائے، ہاتھ میں کوئی موبائل تھا گر گیا، اچانک منہ سے وہ لفظ نکل جاتا۔ ان سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہو۔ کوئی ان کو برا کہہ دے وہ آگے سے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ہو۔ یعنی انہوں نے اپنی زبان کو، اپنے منہ کو ایک جملہ دے دیا ہے کہ جو مرضی ہو جائے فوری طور پہ کیا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو بد زبانی سے بچ جاؤ گے، بد کلامی سے بچ جاؤ گے، اور جیسا کہ حدیث میں ہم نے پڑھ لیا، ہمیں 10 نیکیاں مل جائیں گی، ہماری درجات 10 مرتبے بلند ہو جائیں گے اور ہمارے 10 گناہ مٹ جائیں گے۔ آپ سوچیں دن میں کتنی دفعہ ہمارے سامنے لوگ ہم سے بد کلامی کر جاتے ہیں، اگر ہم ہر دفعہ بلند آواز نہیں تو دل میں ہی پڑھ دیں کہ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ سوچیں کہ سارے
دن میں کتنی عبادت جو ہے وہ ہماری شمار ہوگی، اور نہ صرف یہ پڑھنے کی عبادت شمار ہوگی بلکہ اس بد کلامی سے بچنے کی عبادت بھی شمار ہوگی۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں دعا کرتے ہوئے نماز کے بعد سنا، اور اس دعا میں اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجا، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے جلد بازی کی ہے۔ پھر آپ نے اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھ لے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے، اس کی حمد و ثنا کرے، پھر نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس میں ہمیں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ جو دعا ہے یہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، کوئی دعا اوپر نہیں جاتی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجا جائے۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ذرا تھوڑا سا جب پڑھنا ہے درود اور ہم نہ پڑھیں تو کیا ہوتا ہے، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، یہ کسی عام انسان کے الفاظ نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ پھر کہا وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ پھر کہا گیا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، اور پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ نسائی اور ابن حبان کے اندر یہ روایت، یہ حدیث موجود ہے کہ مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں اور اس سے نکلتے ہیں تو مسنون دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن مجھ پر زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب آگے جو جملہ ہے یہ ذرا تھوڑا سا قابل غور ہے اور پھر جواب قابل غور ہے۔ صرف اس جملے پہ تھوڑی سی اللہ معاف کرے انسان کے دل میں بات اٹھ سکتی ہے، لیکن جواب سے اصل بات سامنے آئے گی۔ تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اس وقت درود کیسے پیش کیا جائے گا کہ جب آپ قبر مبارک میں جسم مبارک بوسیدہ ہو جائے گا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کی اصلاح فرمائی اور آپ نے فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو بوسیدہ کرے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم مبارک ہزاروں چھوڑ کروڑوں سال اگر مٹی کے اندر قبر مبارک میں لحد مبارک میں موجود ہوں تو جب بھی کبھی اٹھائے جائیں تو وہ بالکل اسی طرح ہوں گے۔ اس مٹی پہ حرام ہے، ان کیڑوں پہ حرام ہے، ان سب چیزوں پہ حرام ہے جو انسان کا جسم جو ہے قبر کے اندر ختم کر دیتی ہیں کہ وہ کسی نبی کے جسم کو چھو بھی جائیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام مبارک ہمیشہ اپنی اصل حالت میں ہی رہتے ہیں، چاہے وہ قبر مبارک ہی میں کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھے اور آپ نے 3 بار آمین کہا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ پہلے تو آپ ایسا نہیں کرتے تھے، آج آپ نے 3 بار آمین کیوں کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ جبرائیل آئے تھے علیہ السلام، انہوں نے کہا اس شخص کی ناک کو اللہ خاک میں ملائے، اور ایک اور حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ آئے ہیں کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں، جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا اس شخص کی ناک کو خاک میں ملائے اللہ، اسے رحمت سے دور کرے۔
جو والدین کو یا ان میں سے کسی کو بڑھاپے میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ کے پاس سرخرو نہ ہو. میں نے کہا آمین. اور تیسری بار جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس شخص کی ناک کو خاک میں ملا دے جس کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. اور میں نے کہا آمین. تو یعنی جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے اور آگے سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھے تو اس کے لیے تو ایک طرح کی بد دعا ہے. اور بد دعا کون کر رہا ہے؟ جبرائیل کر رہے ہیں. اور آمین کون کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا ہے. اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی نہیں ہو سکتی. خاص طور پہ آپ دوستوں کو یہ میں عرض کر دوں، ہم لوگوں کو جو ذرا زیادہ حمد و نعت کی طرف مائل ہیں، گاڑی میں چلاتے ہوئے اکثر ہم آڈیو میں، کیسٹ میں یا یو ایس بی میں حمدیہ کلام یا نعتیہ کلام اکثر سنتے ہیں. ایسے کلاموں میں اکثر بار بار نام مبارک آتا ہے. اس لیے یہ بڑی احتیاط کریں، سنیں، لیکن ایک خیال کریں کہ بار بار نام مبارک آ رہا ہے تو آپ ہر بار ساتھ میں درود پڑھیں. اور سب سے آسان نسخہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ساری احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو ہمیں اپنے مشائخ سے ملا ہے اور جو اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، مجھ ناچیز پہ بھی کرم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں آڈیو میں نعت لگاؤں یا نہ لگاؤں، حمد لگاؤں یا نہ لگاؤں، گاڑی سٹارٹ کر کے چلانے سے لے کے منزل تک پہنچنے تک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہوں. اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب میں نعت بھی لگاؤں، جتنی بار مرضی اس میں مبارک آئے، انشاءاللہ جو میں نے درود شریف پڑھا ہوگا وہ اس سے کئی بار کئی گنا زیادہ پڑھا ہوگا. پھر فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا. جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، وہ بے برکت مجلس ہے. اس کے شرکاء ایک صحیح حدیث کے مطابق اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کو. اب ذرا یہ جو ہم آپس میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے ہیں اور ہنسی مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ طنز کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک جسے ہم وارننگ کہتے ہیں، ایک بہت بڑی بات ہے جس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں اکٹھے ہوں اور وہ اللہ کا ذکر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر جدا ہو جائیں تو یہ مجلس ان کے لیے عیب اور نقص کا باعث ہوگی، اور اگر اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا. اس سلسلے میں ہم اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کریں. ہم سے ایک دفعہ کچھ علماء جو ہیں وہ ملنے کے لیے تشریف لائے اور عام کچھ گفتگو ہماری چلتی رہی. ہم نے اللہ کی دی ہوئی اذن و توفیق سے چائے وغیرہ سے ان کی تواضع کی. جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ جناب آئیے ایک دفعہ درود پڑھ لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کر لیتے ہیں کہ ہم پچھلے آدھے گھنٹے دنیا داری کی گفتگو کرتے آئے ہیں، تو اب اگر ایک دفعہ درود پڑھ لیں، دعا کر لیں تو ہماری یہ محفل بے شک دنیا داری کی تھی اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے اصل طریقہ جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا. اب کچھ نکات عرض کرتے ہیں. آخر میں ابن قیم نے یہ نکات جو ہے وہ بیان کیے ہیں. علامہ ابن قیم کہتے ہیں سب سے پہلے تو درود پڑھنے سے اللہ کا جو حکم ہے اس پہ عمل ہوتا ہے. ظاہر قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو. تو یہ اللہ کا حکم ہے، تو ایک تو اللہ کے حکم جو ہے اس کی تعمیل ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک دفعہ درود پڑھنے سے اللہ
10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اذان کے بعد مسنون دعا سے پہلے درود پڑھے تو قیامت کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود کی کثرت کی جائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ درود شریف پڑھنے سے مجلس ہماری بابرکت ہو جاتی ہے۔ جب انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ اس شخص کی تعریف فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے شخص کی عمر اور اس کے عمل میں اور اس کے رزق میں بے تحاشا برکت آتی ہے۔ اور درود شریف کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف محبت کا اظہار ہوتا ہے بلکہ محبت کے جذبات میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ وہ ایک عربی کا شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے بے شک انسان اس کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جس کا ذکر بار بار کیا جاتا ہے، اگر محبت کے ہم نچلے درجے پہ ہیں تو اس سے اللہ ہمیں اٹھا کے بلند درجے پہ لے جاتا ہے، بلند پہ ہیں تو اللہ ہمیں اٹھا کے بلند تر درجے پہ لے جاتا ہے، اور اگر بلند تر پہ ہیں تو ہم اللہ بلند ترین درجے پہ لے جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید میں گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارے جو دل ہیں، ہمارے جو قلوب ہیں، ان کا جو اطمینان ہے، ان کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ بے شک خالق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں لیکن مخلوق میں اعلیٰ ترین ہستی ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کے نبی کا ذکر علیحدہ علیحدہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ کو اپنے حبیب کا ذکر پسند ہے اور اللہ کے حبیب کو اللہ کا ذکر پسند ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم بھی اللہ کے نبی نے دیا اور اپنا ذکر کرنے کا حکم بھی اللہ کے نبی نے دیا، اور اللہ نے بھی اپنے حبیب کا ذکر کرنے کا حکم دیا اور اللہ نے ہی اپنا ذکر کرنے کا بھی حکم دیا۔ تو بات ایک ہی ہے، یہ بات علیحدہ علیحدہ اس طرح سے نہیں ہے۔ ہاں یہ بات بہرحال ہمیں اپنے دل میں راسخ کر دینی چاہیے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق میں اعلیٰ ترین ہستی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے مقابل کوئی ذات، کوئی ہستی بعد اللہ کے نہیں ہے، اور بہرحال خالق اور مخلوق میں ایک فرق ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کا یا اللہ کے نبی کا یا دونوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زبان کو تر رکھے اس ذکر کے ساتھ، تاکہ سارے دن میں ہم سے جتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوں، اور روز قیامت جب ہم اٹھیں تو روشن چہروں کے ساتھ اٹھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا اگر ہو تو وہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ میرا امتی ہے۔ امتی امتی کہنے سے بات نہیں بنتی، امتی بن کر دکھانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہدایت دے، اذن دے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔